اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم محمد کو سبسکرائب کریں۔ دو آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اسے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپیوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا، میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی، تو 3 لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے، تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں، اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روپیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہاری ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا، مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 166۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جناب، میرا ارادہ سفر کا ہے، مگر میں جنگلی درندوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے اسے ایک انگوٹھی دے کر فرمایا، یہ تیرے نزدیک کوئی خوفناک جانور آئے تو فوراً کہہ دینا کہ یہ علی بن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ ازاں بعد اس شخص نے سفر کیا اور اتفاق سے راہ میں ایک جنگلی درندہ اس پر حملہ کرنے دوڑا۔ اس نے پکار کر کہا، اے درندے، یہ دیکھ، میرے پاس علی بن طالب کی انگوٹھی ہے۔ درندے نے جب حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر وہاں سے دوڑتا ہوا کہیں چلا گیا۔ یہ مسافر جب سفر سے واپس آیا تو اس نے یہ سارا واقعہ حضرت علی کو سنایا، تو آپ نے فرمایا، اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے رب سما کی قسم، میں اس علاقے میں بالکل ہرگز نہ رہوں گا جس میں لوگ علی بن طالب کے سامنے میری شکایت کریں۔ نزہۃ المجالس، صفحہ نمبر 351۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔